الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوا۔ یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک ایسا ہمارے اوپر انعام ہے جو بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کے سامنے آپ اپنے بہت سارے دوستوں کو، قریبی لوگوں کو، یا اپنے کسی نہ کسی جاننے والے کو ضرور جانتے ہوں گے جو آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں ان کا خیال ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اگر سب ذرا سی دیر کے لیے سوچیں گے تو سب کو کوئی نہ کوئی نام ضرور یاد آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ ماہ مبارک اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے آسانی ہی آسانی پیدا فرمائی ہیں۔ بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہمارے لیے رکاوٹ کا کام کرتے ہیں غیر رمضان میں، انہیں اس ماہ مبارک میں بند کر کے سلاسل میں ڈال دیا، یعنی زنجیروں میں ڈال کر قید کر دیا۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ انسان کو گمراہ کرتے تھے کہ جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرے تو وہ نیک عمل کرنے سے وہ شیاطین جو تھے وہ روکتے تھے۔ تو اللہ نے انعام یہ فرمایا کہ ان شیاطین کو قید فرما دیا، اور قید فرما دیا تاکہ آسانی کس کے لیے ہو؟ ہمارے لیے ہو۔ اور دوسری چیز یہ کری کہ ہمیں روزے کی عبادت دے دی، ہمیں روزے کی عبادت اللہ نے دے دی۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جو اس کے اندر نفس کے فارم میں شیطان بیٹھا ہوا ہے جسے ہم اپنی فری ول کہتے ہیں، تو اس فری ول کو بھی اللہ نے روزے کے ذریعے سے دبا دیا کہ انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا دل ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ کنسنٹریٹڈ رہتا ہے، گناہ کی طرف آسانی سے دل جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ان دو نعمتوں کو عطا فرمایا، ایک کہ شیاطین کو قید کر دیا، اور دوسرا یہ کہ روزے جیسی عبادت کو ہمیں دیا تاکہ ہم اس کو رکھنے سے جسمانی، روحانی، یعنی کہ باڈی کے فائدے الگ ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ، سارے ڈائٹیشین، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں بہت کریز ہے کہ بھائی بھوکا رہو اتنے وقت سے اتنے وقت تک۔ تو ہماری شریعت، ہمارے نبی کب سے یہ بات فرما رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، ہماری امت کے لیے تو جو چیز خاص ہے میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، لیکن روزہ ہر نبی کی امت نے رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزہ رکھنا جسمانی، روحانی ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ہر نبی کی امت کو روزے کی عبادت کا حکم دیا تھا کہ روزے کی شکل میں یہ عبادت کرنے کا حکم ہر نبی کی امت کو ملا ہے۔ ہر نبی روزے ضرور لائے ہیں اپنے ساتھ۔ آپ کسی بھی شریعت میں، یعنی کہ چاہے آپ دین عیسوی، شریعت داؤدی، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے اندر روزے کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔
تو اصل میں روزہ کرتا کیا ہے؟ روزہ انسان کو ہر اعتبار سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ ایک انسان نے کسی بھی وجہ سے، ایک انسان بیمار ہے تو اسے رخصت ہے، حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اسے رخصت ہے۔ کوئی انسان کی ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ ذرا سی دیر بھوکا رہ لے یا پانی نہ پیے تو اس کے صحت بگڑ جائے گی، اس کا جسم خراب ہو جائے گا، تو اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض کام کی بنا پر، کسی اور چیز کی بنا پر اپنے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک رمضان المبارک کا چھوڑا ہوا روزہ بلا کسی عذر کے اگر کوئی شخص آج سے لے کر قیامت تک بھی روزہ رکھے گا تب بھی اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، اس ایک روزے کی کیفیت کو حاصل نہیں کر پائے گا جو شخص بلا وجہ کسی روزے کو چھوڑتا ہے۔ آج مسلمانوں نے، بہت سارے حضرات نے روزے کو ذرا سی پرابلم کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ایک ہی عبادت ہے جو انسان کو کمزور کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے، اگر ہم نے وہ بھی عبادت چھوڑ دی تو پھر ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسے صحیح کر پائیں گے، اس کا جواب تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ماہ مبارک ماہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور دوسرا ماہ صیام روزے کا مہینہ ہے۔ تو ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں چیخ کر کیا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ انٹر ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے اندر اپنا نام انٹر کروا سکے، اور کون ہے جو اپنا رجسٹریشن کرا سکے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں سرکش یعنی کہ بڑے بڑے شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ مجھ سے کبھی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیطان ابھی بھی ٹہلتے رہتے ہیں جو آپ کو بہکانے کا، بھٹکانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک میں گناہ نہیں ہوتے، خون نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، جو ایک وہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ ایک اور انعام ہمارے اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں کوئی نفل نیکی کی، آپ غیر رمضان میں نفل نیکی کریں آپ کو ایک کے بدلے ایک ملتی ہے، لیکن اگر کسی نے رمضان المبارک میں کوئی بھی نفل نیکی کی تو اس کو 70 گنا ثواب اس ماہ مبارک میں ملتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو پائیں اور نمازیں چھوڑ دیں تو ہم ایک نہیں 70 نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، یعنی 70 نمازوں کا ثواب چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں موقع ملے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، ہم جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم 70 گنا ثواب چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آپ کوئی 700 گنا والا ثواب کا کام کر رہے ہوں تو یہ تو ایسا ہوگا نہیں، بہت مشکل ہی ہوگا کہ انسان 700 گنا والے ثواب کا کام کر رہا ہے تو 70 گنا والا کام چھوڑ رہے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں تو ہم 70 گنا نیکیاں چھوڑ رہے ہیں۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے جس نے رمضان المبارک میں کوئی نفل نیکی کی وہ ایسا ہے جس نے باقی مہینوں میں فرض ادا کیا، یعنی رمضان میں گویا کہ کوئی نفل کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت۔ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جس نے اس ماہ مبارک میں نفل کام کیا، صدقہ دیا، نفلیں پڑھی، تراویح پڑھی،
قرآن پڑھا، سارے نفل کام کیے، تو گویا کہ اس نے غیر رمضان کے فرض کے برابر کام کیا، اور جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض کا کام کیا گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ایک فرض کیا ثواب ہے، ایک فرض کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ایک نماز 70 گنا، ایک صدقہ 70 گنا، ایک تسبیح 70 تسبیح کے برابر، ایک استغفار کی تسبیح 70 تسبیح، ایک نفل نماز 70 نفل نماز، ایک قرآن کا ایک صفحہ 70 قرآن کے برابر، 70 صفحے کے برابر، ایک پارہ 70 پاروں کے برابر۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کتنے دیے، کتنے تحفے دیے۔ پہلا تحفہ دوبارہ گناتا ہوں کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ روزوں کا ہے۔ تیسرا میں نے آپ کو فضیلت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کا کتنا زبردست درجہ بنا دیا، نفل کا کتنا زبردست درجہ بنا دیا۔ اور پھر ساتھ میں جب صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب رمضان انٹر ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے تھے۔ تو صحابہ نے انہیں سوال کیا، اے علی آپ کیوں کانپ رہے ہیں اس طریقے سے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے بڑا ڈر ہے کہ میں اس مہینے کا حق نہیں ادا کر پاؤں اور یہ چلا جائے گا۔ مطلب کتنا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا تھا، کتنا ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ماہ مبارک کی قدر نہ کر پاؤں اور یہ ماہ مبارک چلا جائے۔ آپ دیکھیے آج دوسرا روزہ ہے، ہم 2 دن میں اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم نے 2 دن کو کیجولی لیا یا ہم نے ایسے ہی طور پر عام طریقے سے اس کا استعمال کیا یا ہم نے کچھ واقعتاً کر لیا۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپورچونیٹیز کھول دی ہیں، اسباب کھول دیے ہیں۔ کسی کو دنیا میں کاروبار کرنا ہو، اسے فائنینس کا انتظام بھی ہو جائے، ہر چیز کا اس کے لیے کام کا بھی انتظام ہو جائے، کسٹمر کا بھی انتظام ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اور اگر پھر وہ کاروبار نہ کر پائے تو ہم کیا کہیں گے کہ بیوقوف کون نکلا؟ وہی شخص نکلا جس کے پاس ساری چیزوں کا انتظام تھا۔ اگر وہ کاروبار نہیں کر پایا تو کمی انسان کی ہوئی، کیونکہ جو کاروبار میں ساری ہونے والی چیزوں کا انتظام اگر کرا دیا اور پھر بھی وہ کاروبار نہیں کر پایا تو کمی کس کی ہے؟ کاروبار کرنے والے کی ہے، کیونکہ موقع مل گیا۔ یہی ہمارا حال ہے کہ اگر ہمیں رمضان المبارک میں ساری اپورچونیٹیز اللہ نے دے دی، شیاطین کو قید کرا دیا، دل کو نرم کرا دیا، رمضان کا روزوں کا انتظام کرا دیا، نفل نمازوں کا اہتمام کرا دیا، صدقات کا انتظام کرا دیا، ہر چیز کا انتظام کرا دیا، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے ایک نفل کیا تو ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کیا تو 70 فرض کے برابر، ساری اپورچونیٹیز کھول دی، اگر پھر بھی ہم اگر اسے نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ لیجئے محروم ہونے والے شخص ہم خود ہیں، یعنی ہم ہی ہوں گے ڈپرائیوڈ لوگوں میں سے، ہم ہی ہوں گے محروم لوگوں میں سے، کیونکہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو موقع ملا ہی نہیں، موقع ملا ہے لیکن استعمال نہیں کر رہے تو ہم خود ذمہ دار ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب دوسرا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ نے 3 اشروں کو 3 کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ رحمت کے نزول کے ہوتے ہیں، پھر دوسرے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ مغفرت کے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو آخری اور 10 دن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا پورا انتظام کر لیں، یعنی اپنی گردن کو جہنم سے بچا لیں۔ اب اس کو ذرا صحیح سے سمجھیے بات، ہم نے اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ موسم اچھا ہوگا اور ساری چیزیں اچھی ہوں گی، اللہ رحمت کی بارش ہوگی، یہ ذرا دو کے ذہن میں ایک ذرا سی بات رہتی ہے۔ تو یہاں میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے اس مہینے میں ان 10 دنوں میں ملے گی، یعنی اللہ کی طرف سے دسترخوان انسان کا وسیع ہو جائے گا، اعمال کرنے کی خوب توفیق ملے گی، کرے نہ کرے یہ ہمارا کام ہے، دسترخوان وسیع کرے نہ کرے یہ ہمارا کام ہے، اور ہم اعمال کرے نہ کریں ہمارا کام ہے، دل ہمارا نرم ہو جائے گا،
یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے، شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ اور شروع کوئی بھی کام جب انسان، جیسے کہتے ہیں نئی نویلی دلہن کا چارم الگ ہوتا ہے، تو نئے نویلے رمضان کا بھی چارم الگ ہوتا ہے۔ تو شروع کے 10 دن جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا ہے، اور اگر ہم اس موقع کو غنیمت نہ جانیں، اس موقع کو ہلکے میں لے لیں، اس موقع کا استعمال نہ کریں، تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری خود کی ہے۔ تو پہلا اشرہ کس کا ہوا؟ رحمت کا ہوا۔ تو اللہ نے ہر طرح کی رحمت، رزق کی نعمت، نیکی کی نعمت، رزق کی رحمت، نیکی کی رحمت، ہر چیز اللہ نے عام کر رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری میں، جب آپ 10 دن میں خوب عبادت کر لیں گے، خوب اللہ کو راضی کر لیں گے، خوب نفلوں کا کام کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 10 دن کی جو بیچ کے 10 دن ہیں اس میں مجھ سے کیا مانگو؟ مغفرت مانگو، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے جو گناہ ہیں اسے معاف کر دے، اور مجھے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میں نیکی کر رہا ہوں 10 دن کے لیے جو کہ آپ نے مجھے توفیق دی، اور پھر بیچ کے 10 دنوں میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ بس کسی طریقے سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں نا، جب بچہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے اپنے ماں باپ سے تو ان کے سر ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو چاہیے ہی یہ چیز۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ محبت کے غلبے کی وجہ سے اسے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کہ آپ کو نہیں دینی، آپ بڑا ارادہ کر کے آئے، نہیں میں تو آج یہ نہیں دوں گا، لیکن اس کے الگ الگ انداز سے، آپ الگ الگ پیچھے پڑھنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسے وہ چیز دے دیتے ہیں، آپ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جس طرح ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی چیز منگوانے کے لیے، ہم سب بھی تو کون ہیں؟ اللہ کے بچے ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے اپنی ہر چیز کو منوانے کی کوشش کریں گے، اپنی معافی کے مانگنے کی کوشش کریں گے، اپنے اٹکے ہوئے مسئلے، آج کیا ہے دنیا میں، ہمارے لیے دعا کر دینا، ہمارے لیے یہ کر دینا، ہمارے لیے یہ کر دینا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو خود تو مانگو۔ تمہاری دعاؤں میں تمہیں، مثال کے طور پر کسی گھر میں کوئی جان لیوا بیماری ہے، آپ نے کسی بزرگ سے کہا کہ ہماری جان لیوا بیماری ہمارے گھر میں ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ درد اس بیماری کا کس کو ہے؟ آپ کو ہے۔ وہ بزرگ اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جو درد آپ کے دل میں ہے وہ بزرگ کے دل میں نہیں آ سکتا، وہ برابر ہی، کیونکہ جو پرابلم آپ کو ہے وہ پرابلم کا درد آپ کو ہے۔ آپ اپنی پرابلم کو خود جانتے ہیں، خود فیس کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خود دعا نہ مانگ کے کسی سے گئے ہیں، آج کل لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ دین کو کرائے پہ دے دیا کہ ہم نیکی کا کام کوئی اور کر لے، ہمارا کام بس ہو جائے، بس بغیر کچھ کرے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو نیکی خود کرنی پڑے گی، نیک عمل خود کرنے پڑیں گے۔ جب تک آپ نیکی خود نہیں کریں گے، نیک عمل خود نہیں کریں گے، آپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، تیسرا جو عشرہ ہے وہ ہے عتق من النار، کہ جہنم، مسلمان اگر ہے اور وہ جہنم میں جائے اور پھر نکل کے جنت میں جائے، یہ بھی مسلمان کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ بات یقینی طور پر ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لیکن جل بھن کے جائے گا یا ڈائریکٹ جائے گا، یہ اس کو خود چوز کرنا ہے۔ اگر جل بھن کے جانے کا ارادہ ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اچھی ملے، اعلیٰ ملے، ہر چیز ملے، تو ہم جہنم کے اندر جا کے کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہماری غلط بات ہے نا۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کتنے ہی گناہ گار ہیں، کتنے ہی وہ ہیں، اللہ ہمیں جہنم نہ دکھائیں، اللہ ہمیں جہنم سے بالکل دور رکھیں۔ جہنم کے ہم قریب بھی نہیں جانا چاہتے، آپ کے دل میں اگر جذبہ ہوگا تو آپ دونوں کام کرا لیں گے۔ رحمت کے دنوں میں رحمت لوٹ لیں گے، مغفرت کے دنوں میں مغفرت کو اپنے لیے حاصل کر لیں گے، اور آخری 10 دنوں میں آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے لیے جو آپ کو جہنم سے آزادی چاہیے وہ بھی آپ حاصل کر لیں۔ اور جب کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر بھی ملتی ہے۔ لیلۃ القدر بھی مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معلوم ہونے والی تھی، لیکن اللہ کی حکمت اس میں یہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرنے والے تھے وہ بات کو، لیکن 2-3 لوگوں میں، صحابہ میں کچھ اختلاف سا ہو گیا کسی بات کو لے کر۔ تو جب اللہ کے نبی باہر آئے تو انہوں نے جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی بات کو نہیں کہا۔ تو اس سے مفسرین نے، محدثین نے کئی باتیں بھی بیان کی ہیں کہ کبھی کبھی جو جھگڑا ہوتا ہے اور
وہ بہت ساری خیر کی باتوں کو ٹال دیتا ہے، بہت ساری خیر کی باتوں کو ہرا دیتا ہے۔ مسئلہ حل جھگڑے کے بغیر بھی ہونا ہے، مسئلہ حل جھگڑے کے ساتھ بھی ہونا ہے، اینڈ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آپ کو کرنا ہے، تو جھگڑے کر کے نکال لو یا پیار سے نکال لو، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ عشروں کی تفصیلات آ گئیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے عشروں کے اندر رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا آپ اپنے لیے انتظام کریں گے۔ اور پھر آخری 10 دنوں میں آتی ہے لیلۃ القدر۔ حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، یعنی کھڑا رہا، اس نے عبادت کری، قامہ سے مراد یہ ہے کہ نفلیں پڑھیں، اس نے تہجد پڑھ لی، اس نے قرآن پڑھ لیا، اس نے کوئی بھی نیکی کام کر لیا، تو سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں انعام ملتا ہے، اور یہ انعام بھی ہمیں ہمارے نبی کی وجہ سے ملا لیلۃ القدر کا۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے کہ اے اللہ، جو پہلی امتیں تھیں ان کی عمر 900 سال 800 سال ہو رہی ہے، 700 سال عمر ہوا کرتی تھی، اور میری امت کی جو عمر ہے وہ 70 سال 80 سال ہوگی، تو ان کو تو کم رمضان ملے گا اور انہیں تو کم موقع ملے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو اللہ نے ہم سب لوگوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عنایت فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے 10 شب قدر پالی تو میتھس آپ کر سکتے ہیں، آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک رات 21 23 25 27 29 میں 5 دن کی محنت اور 1000 مہینے کا ثواب۔ اور محنت کیا کرنی ہے؟ بہت بڑے کام نہیں کرنے۔ سب سے بڑا کام آج کے زمانے میں، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ اعمال نہیں کر رہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر آپ نے گناہوں سے نہیں بچے تو یہ بھی آج کے زمانے میں، گناہوں سے بچنا بھی سب سے بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں۔ لغو یعنی کہ فالتو کاموں سے، لغویات سے بچنا بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو آپ نے حاصل کیا اور لیلۃ القدر کے اندر آپ نے عبادت کر لی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوب ہی راحت ملے گی۔ اور اب میں اپنی بات کو آخری طرف لے کے آتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں افطار کرانا، جس کی جو کیپیسٹی ہو، کوئی کسی کو کھجوری کھلا دے، کوئی کسی کو شربت ہی پلا دے، کوئی کسی کو چائے ہی پلا دے، جس کی جو کیپیسٹی ہو اس کے مطابق افطار کرانا، اس سے بڑا ثواب آپ کو پورے سال کہیں نہیں ملے گا، پورے مہینے کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا اپنے آپ میں ثواب ہے کہ غربا کو افطار کرانا، مسجدوں میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ بھی کرائیں، اور جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بیچارے کونے کوچالوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، کہاں پہ ہے، کیسے ہے، تو ایسے شخص کو ڈھونڈ کے کچھ دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے اندر سے کمزور ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، تو ان کو ڈھونڈ کے ان کو افطار کرانا، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے۔ روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک آخری بات کہ جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ میں سے ایک بو آتی ہے، پورا دن خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ایک منہ میں سے ایک بو آنے لگتی ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ اللہ خود فرمانے یہ بات۔ اور ہم اس روزے کو اگر ہلکے میں لے رہے ہیں تو محروم کون ہے؟ محروم کون ہے؟ ہم سب لوگ خود ہیں۔ اب خلاصہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا کیا بتایا کہ رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان روزے کا مہینہ، جس نے بلا وجہ روزے کو چھوڑ دیا رمضان المبارک کے اندر، قیامت تک روزے رکھ لینا، اسے اس روزے کا ثواب اور برکات نہیں مل پائیں گی۔ ہاں فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اسے قیامت تک اس روزے کی برکات نہیں مل پائیں گی اگر اس نے جس دن روزہ رکھا ہے اس دن سے لے کے آخر قیامت تک روزہ رکھا، تو بلا وجہ روزے نہ چھوڑیں۔ اور پھر عشرہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے بچاؤ کا ہے، تو اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اللہ نے بڑے سے بڑے سرکش شیاطین کو قید کر رکھا ہے، جنت کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں۔
تو ان ساری جو چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم انہیں کوشش کریں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے جو 5 کام ضرور کریں وہ یہ کریں کہ نماز ضرور پڑھیں آپ، قضا کسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جماعت پڑھیں تو میں نے بتا دیا رمضان المبارک کے اندر ایک نفل ایک فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، قرآن روزانہ پڑھیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، اور گناہوں سے بچنا آج کے زمانے میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور صدقہ روزانہ کرائیں، چاہے آپ 10 روپے نکالیں، 20 روپے نکالیں، 50 روپے نکالیں، جس کی جو کیپیسٹی ہو اس کے اعتبار سے صدقہ ضرور نکالیں۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتطفئ مضیۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور بری ہر چیز سے روکتا ہے۔ تو صدقے سے ضرور کیا ہے انسان جو ہے خوب کرے، اور خوب کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہماری زندگیوں میں ڈال دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک بھوک پیاس کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔